اور سہیل آفریدی نے کہا کہ میں مزاحمتی سیاست کا چیمپئن ہوں، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اور میں عمران خان سے غداری نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا۔ اب تک سہیل آفریدی ہر آنے والے دن کے ساتھ جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے آج وزیر اعلیٰ KPK کے طور پر پہلے باضابطہ اجلاس میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں، کچھ ایسے اعلانات کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیک لیش ضرور آئے گا۔ دیکھیں، یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ عمران خان مسلسل اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم سب ڈر کے پیچھے ہٹتے چلے جاؤ گے تو سسٹم آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر تم سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور آگے بڑھنا شروع کر دو گے تو اگر سسٹم پیچھے نہیں بھی ہٹے گا تو کم از کم آگے نہیں بڑھے گا۔ تم ریزسٹ کرو، تم سسٹم کو روکو۔ اگر تم لیٹ جاؤ گے تو پھر سسٹم آگے بڑھتا چلا جائے گا اور آگے بڑھ کر سسٹم تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کے آگے گزر جائے گا۔ تو تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں ووٹرز ہیں، تم کچھ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہی شکوہ تھا تحریک انصاف کا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کہ دیکھیں آپ ہر معاملے میں لیٹ گئے ہیں، اب ہر معاملے میں اس سسٹم کو سرو کر رہے ہیں، اب ہر معاملے میں وفاق کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر گئے ہیں، کسی ایک بات میں تو کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے یہ اعصاب کی جنگ میں ایک اور وار ہے۔ سہیل آفریدی اس نظام کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں اپنے موقع پہ کھڑا ہوں، میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں۔ اب سسٹم جو مرضی کر دے، گورنر راج لگانا ہے لگا دیں، سسٹم گرانا ہے گرا دیں، ایمرجنسی لگانی ہے لگا دیں، سہیل آفریدی کو گرفتار کرنا ہے کر لیں، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ لیکن سہیل آفریدی سسٹم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو مختلف چیزیں KPK حکومت سے چاہ رہے تھے وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر سہیل آفریدی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے ایک بہت ہی شاندار فیصلہ کیا پہلے اجلاس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف صاحب کے نام پہ KPK کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب سے صحافیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ارشد شریف صاحب کے نام پہ اگر کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، کسی یونیورسٹی کا نام چینج نہیں کر سکتے، تو کسی یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا نام ہی ارشد شریف صاحب کے نام پہ کر دیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس وقت جب یہ بات چلی تو KPK کے پتہ نہیں 1-2-3 صحافیوں سے احتجاج شروع کروا دیا گیا کہ جناب ہمارے بڑے بڑے شہید ہیں KPK کے تو ان کے نام پہ ہونے چاہیے۔ بالکل، ہم KPK کے جو صحافی شہید ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہیں جتنے ہمارے لیے ارشد شریف صاحب قابل احترام ہیں۔ مسئلہ پنجابی یا پشتون، پنجابی یا KPK والے کا نہیں ہے، پنجاب کے یا KPK کے والے کا نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے 3 سال ہیں، 3.5 سال ہیں، اس میں ارشد شریف صاحب نے جس طرح سے مزاحمت کی اور مزاحمت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان تک دے دی، تو ظاہر ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ لوگوں یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے، لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی دیکھیں دنیا سے سب نے جانا ہے، کسی نے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک سے چلے جانے، کسی نے کسی اور بیماری سے چلے جانا ہے، کسی نے ویسے طبی موت مر جانا ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر دنیا بھر میں جو ٹاپ 10 اموات کی امراض ہیں، یعنی پوری دنیا میں اندر جن 10 بیماریوں سے لوگوں کی سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، ان 10 کی 10 بیماریوں کے اندر پاکستان ٹاپ 5 میں ہے۔ یعنی جن 10 بیماریوں سے لوگ سب سے زیادہ مر جاتے ہیں دنیا میں، ان میں سے ہر بیماری میں پاکستان ٹاپ 5 میں، کچھ میں تو نمبر 1 پہ ہے۔ تو مار تو آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ نے شوگر سے بھی جانا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی چلے جانا ہے، آپ نے کسی اور بیماری سے چلے جانا ہے، تو بھائی اپنی جو آپ کی لائف ہے اس کو پورا کر کے اپنی دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن جس طرح سے ارشد شریف صاحب اس دنیا سے گئے ہیں، تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی وقت بھی قبرستان چلے جائیں، آپ کو ارشد شریف صاحب کی قبر پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو ارشد شریف صاحب کے لیے لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون سا دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، جب خانہ کعبہ کے سامنے ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، جب نجف میں ان کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں ہوتی، جب کربلا میں ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، جب پوری دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ روزانہ ان کے لیے دعائیں نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم روزانہ ارشد شریف صاحب کے اصال ثواب کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ارشد شریف صاحب کے لیے لوگوں کی ایک محبت عقیدت کے لوگ ان کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو نہیں بھولا جا سکتا۔ کل ایک ایونٹ ہوا UK کے اندر، ہم نے دیکھا وہاں پہ کس طرح سے تقریریں ہوئیں، وہاں پہ بات ہوئی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے۔ تو ارشد شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ارشد شریف صاحب محتاج نہیں ہے اس چیز کے، لیکن یہ ذمہ داری تھی PTI کی KPK گورنمنٹ کی کہ ایک شہید کو اکنالج کرے۔ باقی جہاں تک بات ہے KPK کے جو شہید صحافی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کا نام ان شہیدوں کے نام پہ رکھ دیں جو KPK کے صحافی شہید ہیں۔ ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، KPK کے لوگ ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کسی نے یہ کروایا تھا ڈرامہ تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ سکیں وہ دیکھیں جی KPK کے صحافی کھڑے ہو گئے ہیں، میرے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، KPK کے شہیدوں کے نام رکھنے ہیں، پنجاب میں رکھ دیں جہاں رکھنے ہیں۔ اور اگر کل کو تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، جو کہ آنی ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، 70-80% لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ جب پنجاب میں ان کی حکومت آئے گی، وفاق میں ان کی حکومت آئے گی، سب سے پہلے ہم مطالبہ کریں گے کہ KPK کے جو شہید صحافی ہیں ان کے نام پہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک شہید کے نام پہ ایک ڈپارٹمنٹ کا نام کر دیں۔ یہاں پہ سڑکوں کے نام KPK کے جو صحافی شہید ہیں ان کے نام پہ پنجاب میں رکھ دیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی KPK کے صحافیوں کو مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی صحافی کو کوئی چابی دی جاتی ہے تو وہ ضرور یہ بات کرے گا، ورنہ KPK کے صحافیوں کو اوور آل اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے جو کیا ہے
وہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور چیز. آج کی اس اجلاس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے. جو یہ ایک پرسیپشن بنائی جا رہی تھی نا سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ وہ جی صرف لڑائی کے لیے آئے ہیں, وہ صرف جناب جو ہے نا وہ سسٹم کو گرانے کے لیے آئے ہیں, اور ان کا کے پی کے کی گورننس پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا, کے پی کے لوگوں کی ویلفیئر پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا. یہ بات بھی آج غلط ثابت ہو گئی ہے. ان کا کے پی کے گورننس کے اوپر, عوام کے فلاح کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس ہے جتنا ان کا عمران خان کی رہائی کے اوپر ہے, جتنا ان کا مزاحمت کے اوپر ہے, اتنا ہی ان کا فوکس کارکردگی کے اوپر بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو پچھلے 18-19 ماہ ہیں کے پی کے اندر جو عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص لوگ ہیں, ان سے جب ہم ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 18-19 ماہ جو ہیں وہ کے پی کے کی بیوروکریسی کے لیے تو جو ہے نا وہ مزے ہی مزے تھے, موجے ہی موجے تھے, لٹ مچائی ہوئی تھی انہوں نے, جو پیسہ انہوں نے کمایا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب اس کے اوپر بھی سہیل آفریدی جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. میں اعلامیہ آج کا پڑھ دیتا ہوں, کچھ انپورٹنٹ چیزیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا گورننس پہ بھی فوکس ہے, صوبے کے اوپر بھی فوکس ہے, ہر چیز کے اوپر ان کا مکمل فوکس ہے, جن جن چیزوں پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے. یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا. اجلاس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. اجلاس میں اسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور و خوض. چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, ایڈیشنل چیف سیکرٹری, انتظامی سیکرٹریز اور پولیس کے دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. تمام ڈویژنل کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, آر پی اوز اور ڈی پی اوز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے. متعلقہ حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. گڈ گورننس روڈ میپ کا مقصد پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر بنانا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ پی ٹی آئی کے ویژن اور منشور کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ 3 وسیع شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے. ان شعبوں میں پبلک سروس ڈلیوری, امن و امان اور معیشت شامل ہے. یہ 3 ہی ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پبلک سروس ڈلیوری اور صوبے میں امن و امان اور معیشت. روڈ میپ پر عمل درآمد کے سلسلے میں تمام محکموں کے لیے الگ الگ ایکشن پلان تیار کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال, دہشت گردی کے واقعات اور عوامل, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی اداروں کے اقدامات اور ایکشن پلان جو ہے پروونشل ایکشن پلان, آئندہ کے لائے عمل, پولیس کو مستحکم بنانے کے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اب آج ہے انہوں نے گفتگو کیا کیا سہیل آفریدی صاحب نے, اور اعلانات کیا کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو کے پی کے میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. میں صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریشر کے باوجود صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا. صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایات اور اقدار کا خیال رکھا. امید ہے وہ آئندہ بھی صوبے کی روایات کو برقرار رکھیں گے. لیکن یہ آ جائیں امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر سسٹم کو بڑی ایک جو ہے نا وہ ٹینشن بھی ہوگی اور سسٹم ریئیکٹ بھی کرے گا. سہیل آفریدی کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بعض سرکاری لوگوں نے پریشر برداشت نہیں کیا اور عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا. گزشتہ عام انتخابات میں جن سرکاری حکام نے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور مینڈیٹ کے اوپر عوام کے مینڈیٹ پر پہرا دیا اور الیکشن چوری نہیں کیا, انہیں اس کا ریوارڈ دیں گے, انعام دیں گے. جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. چیف سیکرٹری کو ہدایت کرتا ہوں ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. اب یہاں پہ یہ معاملہ یہ ہے کہ جن بیوروکریٹس نے وہاں پہ الیکشن چوری کیا, جیسے یہ اپنا تیمور جھگڑا والی سیٹ تھی اور جو سیٹیں جو ہرائی گئیں, ان سیٹوں کے اوپر جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے سسٹم کے کہنے پہ کیا نا, انہوں نے سسٹم کے کہنے پہ کیا. اب سسٹم نے ان کو یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اب جب سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا, تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ نہیں کیا تھا. اب جب وہ یہ کارروائی کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تو سسٹم ریئیکٹ کرے گا, کیونکہ وہ سسٹم کے بچے ہیں, وہ ان کی گود میں وہ پلے بڑے ہیں. اور وہ جو بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا, انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا نا, اور جس کے کہنے پہ کیا وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس لیے اب ان کو جن کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن چوری کیا تھا وہ ان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوں گے, اور سہیل آفریدی ان کو فکس کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. تو یہاں پہ ہوگا ٹکراؤ, یہاں پہ ہوگا تصادم. وہ ان کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور سہیل آفریدی ان کو فکس کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے, اور یہاں پہ تصادم ہوگا. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ ان کو فکس کریں گے, اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری کو احکامات بھی دے دیے گئے ہیں. اس کے بعد سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کے تحایہ چیئرمین ہیں. جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے. کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے. کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی. جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں. ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا. میں روایتی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا, روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا. ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے عوام کو احساس ہو کہ انہوں نے صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے کام کریں گے, کرپٹ لوگوں کو فکس کریں گے,